شمالی غزہ کے ہسپتال کے ارد گرد شدید لڑائی جاری، مزید ہلاکتوں کی اطلاع۔ نیتن کا حوثی باغیوں کی جانب سے بحری جہاز پر قبضے میں ایران کے ملوث ہونے کا الزام، ایران کی تردید۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ 2 روز میں حزب اختلاف کے 139 سینئر عہدیداروں اور کارکنوں کے لیے سزا کا اعلان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا۔ شمالی غزہ میں انڈونیشیا کے ہسپتال کے ارد گرد شدید لڑائی کی اطلاع ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت اور ہسپتال کا کہنا ہے کہ دوسری منزل پر گولہ گرنے سے 12 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اس پر تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں لڑائی میں مزید 5 فوجی مارے گئے ہیں، جس سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے وہاں فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 64 ہو گئی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ قبل از وقت پیدا ہونے والے 31 بچوں کو غزہ کے الشفا ہسپتال سے نکال کر علاج کے لیے مصر منتقل کیا گیا ہے۔ یونیسیف کے ٹونی فریکر کا کہنا تھا کہ شیرخوار بچوں کو نکالنے کا مشن بہت خطرناک اور بہت مشکل تھا۔ جنوبی غزہ کے ہسپتال کے ایک ڈاکٹر نے جہاں شیرخوار بچوں کو منتقل کیا گیا تھا، CNN کو بتایا کہ بچوں کی حالت مستحکم ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے اتوار کے روز بحیرہ احمر میں اسرائیل سے منسلک ایک مال بردار جہاز پر قبضہ کر لیا اور عملے کے 2 درجن سے زائد ارکان کو یرغمال بنا لیا۔ گروپ نے پیر کے روز خبردار کیا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ کے خاتمے تک وہ بین الاقوامی پانیوں میں ایسے بحری جہازوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا جو اسرائیلیوں سے منسلک یا ان کی ملکیت ہیں۔ نیتن کے دفتر نے اس قبضے کو ایرانی دہشت گردی کی کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک پریس کانفرنس میں اسرائیل کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ حماس نے بحری جہاز پر قبضہ کرنے پر یمن کے حوثیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ اور مغربی کنارے کا انتظامی اختیار فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہونا چاہیے۔ جو بائیڈن کی ایک تحریر امریکہ کے اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ہفتے کو شائع ہوئی۔ صدر نے اس تحریر میں کہا ہے کہ وہ امن کے لیے کوشاں ہیں اور اس تنازع میں 2 ریاستی حل کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن نے فلسطینی اتھارٹی کے غزہ پر انتظامی اختیار کے لیے صدر بائیڈن کے منصوبے پر تل ابیب میں صحافیوں سے گفتگو کی۔ نیتن کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں فلسطینی اتھارٹی اپنی موجودہ شکل میں غزہ کا انتظام سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے پیر کو کیف میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ آسٹن نے کیف کا غیر اعلانیہ دورہ یوکرین میں فنڈز اور ہتھیاروں کی ترسیل کو جاری رکھنے کے ایک حصے کے طور پر کیا ہے۔ پولینڈ سے ٹرین کے ذریعے کیف جانے والے آسٹن کی وزیر دفاع اور چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات طے ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ آسٹن یوکرینی حکام کو یہ پیغام بھی دیں گے کہ روس کو شکست دینے کی کوششوں کے لیے یوکرین کے لیے امریکی حمایت جاری رہے گی۔ میانمار سے تقریباً 1000 روہنگیا مسلمان کشتیوں کے ذریعے گزشتہ 6 دنوں میں انڈونیشیا کے شمالی صوبے آچے پہنچے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کے ساتھ 5 گروپ شامل تھے۔ 240 سے زائد افراد کے ایک گروپ کو آچے ضلع کے رہائشیوں کی جانب سے وہاں کشتیوں سے اترنے کی 2 بار اجازت نہ دینے پر انسانی حقوق کی تنظیموں میں خدشات پیدا ہوئے۔ یہ گروپ بالآخر اتوار کی صبح بیریون ضلع میں اترا۔ ان میں سے زیادہ تر بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں سے آئے ہیں، جہاں اگست 2017 میں میانمار کی فوج کے کریک ڈاؤن کے بعد 7 لاکھ سے زیادہ لوگ نقل مکانی کر گئے ہیں۔ بنگلہ دیش نے گزشتہ 2 روز میں حزب اختلاف کی پارٹی کے 139 سینئر عہدیداروں اور کارکنوں کو سزا سنائی ہے۔ پروسیکیوٹرز اور وکلاء نے پیر کو کہا کہ انتخابات سے قبل حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں شدت آتی جا رہی ہے۔ پروسیکیوٹر شاہد الدین نے کہا کہ سزا پانے والوں میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے 70 کارکن شامل ہیں، جنہیں املاک کو نقصان پہنچانے اور پولیس کی ڈیوٹی میں رکاوٹ ڈالنے کا قصوروار پایا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مقدمات 2013 سے 2018 کے ہیں، جب اپوزیشن نے ہڑتالیں اور ناکہ بندی کی تھی۔ دیگر وکلاء نے بھی اسی طرح کے مقدمات میں سزاؤں کی تصدیق کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سادیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔